بھائیوں، گلگت بلتستان کی حالیہ عوامی تحریک کے معاملات چل رہے ہیں، عوام سڑکوں پہ ہیں۔ تحریک موبلائز ہو رہی ہے۔ اب گلگت بلتستان کی عوامی تحریک کا مرکز گلگت بنا ہوا ہے، جہاں پہ پورے گلگت اور دیامر، استور، ہنزا، خزر نگر کے قافلے گلگت اتحاد چوک پر جمع ہو رہے ہیں اور اپنے مطالبات کے حل کے لیے اپنی جد و جہد کر رہے ہیں۔ اسی طرح بلتستان میں یادگار چوک پر بڑا اجتماع جمع ہو رہا ہے اور ہم اپنے مطالبات کی جد و جہد کر رہے ہیں، مطالبات کے حصول کی جد و جہد کر رہے ہیں۔ گلگت بلتستان کے لوگوں کو اب یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ گلگت بلتستان کا اصل مسئلہ کیا ہے، پوری دنیا کا اصل مسئلہ کیا ہے، پوری دنیا کے محنت کشوں کا اصل مسئلہ کیا ہے۔ پوری دنیا کے محنت کشوں کا اور گلگت بلتستان کا اصل مسئلہ ہے کہ اس نظام کو بدلنا ہے۔ جب تک اس نظام کو نہیں بدلیں گے اور ایک غیر طبقاتی سماج کا قیام نہیں کریں گے، کسی بھی قسم کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ گلگت بلتستان واسیوں کے لیے ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ گلگت بلتستان میں اس غیر آئینی صوبائی سیٹ اپ سے پہلے جو سیٹ اپ تھا، اس کے وزراء یا اس کے ممبرز گلگت بلتستان کے نظام کو چلا رہے تھے۔ آپ غور سے دیکھیں کہ کیا اس وقت کے جو وزراء یا وہ جو اسمبلی ممبرز تھے، لیجسلیٹو، وہ جو نظام چلا رہے تھے، اس وقت غریب کے حالات اچھے تھے؟ نہیں تھے۔ یہی مسائل تب بھی تھے۔ اس کے بعد جب غیر آئینی صوبائی سیٹ اپ دیا گیا، گورنر آپ کو بنایا گیا، وزیر اعلیٰ بنایا گیا، اسمبلی بنائی گئی، وزراء بنائے گئے، منسٹریاں بنائی گئی، مشیر بنائے گئے، تو حالات غریب اور محنت کش عوام کے بدل گئے؟ نہیں بدلے۔ حالات صرف انہی وزراء کے بدل گئے، انہی حکمرانوں کے بدل گئے، انہی سرمایہ داروں کے بدل گئے، انہی افسر شاہی کے بدل گئے۔ عام آدمی کے حالات بالکل بھی نہیں بدلے ہیں۔ تو جو گلگت بلتستان کے لوگ یا نیشنلسٹ جو کہتے ہیں کہ ہمیں خود مختاری دی جائے، ہمیں گلگت بلتستان میں آئینی حیثیت دی جائے، اسمبلی ممبرز بنائے جائیں یا ہمیں سینٹ کے ممبرز بنائے جائیں، تو کیا اگر فرض کریں آپ کو کشمیر طرز کا سیٹ اپ دیا جائے یا پھر اسمبلی ممبرز بنائے جائے پاکستان کی ریاست کے، یا پھر آپ کو خود مختاری دی جائے گی، تو آپ کے دن بدلیں گے؟ نہیں بدلیں گے۔ پھر ان وزیروں کے دن بدلیں گے۔ آج وہ 3 کروڑ کی گاڑی میں پھر رہے ہیں تو کل وہ 10 کروڑ کی گاڑی میں پھریں گے۔ آج ان کی 6 لاکھ تنخواہ ہے تو کل ان کی تنخواہ 12 لاکھ ہو جائے گی۔ آج وہ 400 یونٹ مفت بجلی استعمال کر رہے ہیں تو کل وہ 800 یونٹ بجلی مفت استعمال کریں گے۔ آج وہ مفت پیٹرول جتنا استعمال کر رہے ہیں، کل وہ اس سے ڈبل مفت پیٹرول استعمال کریں گے۔ اس سے عام آدمی کے، غریب کے، محنت کش کے، مزدور طبقے کے دن نہیں بدلیں گے۔ پھر آج آپ خود مختاری یا اسمبلی ممبر بننے کے لیے یا آئینی حیثیت بحال کرنے کے لیے لڑو گے، کل پھر ان حکمرانوں کے خلاف لڑو گے۔ اس سے بہتر نہیں ہے آج ہی اس لڑائی کو آئندہ کے لیے منظم کیا جائے کہ ایک ایسے نظام کی لڑائی لڑا جائے، ایک ایسے سماج کی لڑائی لڑی جائے جہاں پہ محنت کش طبقے کی حکمرانی قائم ہو، جہاں پہ عوام کی حکمرانی قائم ہو، جہاں پہ فیصلے عوام اور محنت کش طبقہ کرے، جہاں پہ فیصلے ہماری مرضی سے ہو، جہاں عوام کی عدالت لگے، جہاں ایسا سماج کا قیام ہو جہاں پہ محنت کش طبقہ اپنی آزادی کے ساتھ اپنی محنت کے برابر اس کو صلہ ملے، جہاں غریب کا بچہ، امیر کا بچہ ایک ہی اسکول میں تعلیم حاصل کرے، جہاں غریب کا بچہ، امیر کا بچہ، سب کا ایک ہی قسم کا علاج ہو، سب کو ایک ہی قسم کی تعلیم دی جائے، سب کی آمدنی برابر ہو، بلکہ کوئی غریب نہ ہو، کوئی امیر نہ ہو، کوئی ایسا سسٹم بنایا جائے، کوئی ایسا نظام بنایا جائے۔ اور ایسے نظام دنیا میں بنے ہیں، پہلے بھی بنے ہیں، آج بھی بنیں گے، آگے بھی بنیں گے، کیونکہ اس سماج نے، اس نظام نے، اس دنیا نے ارتقائی عمل سے گزرنا ہے، تبدیلیوں کے عمل سے گزرنا ہے۔ جو آج سے بہت سو سال پہلے انسان غاروں میں رہتا تھا، کیا آج انسان غاروں میں رہ رہا ہے؟ آج سے آپ سالوں نکال کے دیکھیں تو پہلے غلامی اور غلام اور سردار کا راج چل رہا تھا، آقا اور غلام کا راج چل رہا تھا، کیا آج آقا اور غلام کا راج ہے؟ اور اس کے بعد دیکھیں تو پہلے آپ کے جاگیردار اور ان کے کیا کہتے ہیں نیچے مزارے ہوا کرتے تھے، کیا آج ہے؟ نہیں نا، نظام بدلا ہے۔ بدلتے ہوئے آج سرمایہ دار اور مزدور پہ آ کے چل رہا ہے، اور اس نظام نے آگے بدلنا ہے۔ جب اس نظام نے آگے بدلنا ہے تو کیوں نہ ہم لوگ شعوری مداخلت کرتے ہوئے اس نظام کو ہماری مرضی سے بدلیں، عوام کی مرضی سے بدلیں، محنت کش طبقے کی مرضی سے بدلیں۔ آپ پوری دنیا میں دیکھیں، پوری دنیا کی آبادی کا 80 سے 90% طبقہ محنت کش طبقہ ہے، مزدور طبقہ ہے، دیہڑی دار طبقہ ہے۔ یہ وہی طبقہ ہے جو محنت کرتا ہے، پوری دنیا کی، پورے ملک کی، گلگت بلتستان کی معیشت چلانے والا طبقہ ہے، لیکن اب اس فیصلوں میں آپ کو شامل نہیں کیا جاتا ہے، آپ کو فیصلے کا حق نہیں دیا جاتا ہے۔ تو کیوں نہ آج ہی وہ لڑائی شروع کی جائے جس میں آج سے ہی آپ اپنی حکمرانی کی بات کرو، عوامی حکمرانی کی بات کرو، محنت کش طبقے کی، مزدور کی حکمرانی کی بات کرو، اس نظام کو بدلنے کی بات کرو، اس سماج کو بدلنے کی بات کرو، ایک غیر طبقاتی سماج کے قیام کی بات کرو، ایک غیر طبقاتی نظام کی بات کرو، برابری کی بنیاد پر چلنے کی بات کرو۔
تو اب ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں کی عوام باشعور ہو رہی ہے، باشعور ہو گئی ہے، محنت کش طبقہ جدوجہد کرنا سیکھ رہا ہے. یہ جو دھرنے چل رہے ہیں، یہ جو 30 40 دن کے احتجاجات ہوتے ہیں، یہ سبق ہے. یہاں سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے. آپ اس سٹیج کی طرف دیکھیں تو کل کے سہولت کار آج کے مسیحا بنے ہوئے ہیں، اور آج کے سہولت کاروں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ وہ کل جا کے مسیحا بن جائیں. تو انہوں نے اپنے اقتدار کی، اپنی حکمرانی کی لڑائی لڑنی ہے. استعمال مجھے اور آپ کو کرنا ہے. تو کیوں نہ ہم اور آپ جب استعمال ہو رہے ہیں تو اپنے آپ کے لیے استعمال ہو جائے. اپنی جدوجہد کریں، اپنے حقوق کی جدوجہد کریں، اپنے نظام کی جدوجہد کریں، اپنے نظام کے قیام کی جدوجہد کریں. آپ پوری دنیا میں انقلابات کی اگر لسٹ نکال کے دیکھیں تو سوویت یونین میں مزدور راج قائم کیا گیا تھا. ایسے ہی چائنا کا ریولوشن دیکھیں، ایسے ہی آپ وینزویلا میں دیکھیں، ایسے ہی آپ کیوبا میں دیکھیں. تو یہ لڑائیاں لوگوں نے پہلے لڑی ہیں اور جیتی بھی ہیں. ہاں، اس کو 100% امپلیمنٹیشن نہیں ہو چکی ہے اس کی کہیں پر بھی، لیکن جتنی بھی امپلیمنٹیشن ہو گئی اس سے فائدہ عوام کا، محنت کش طبقے کا، مزدور طبقے کا ہوا ہے. تو انشاءاللہ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اپنے محنت کش طبقے کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں، اپنی لڑائی خود لڑنا سکھائیں. ہم اپنی لڑائی خود لڑنا سیکھیں، اور ہماری لڑائی ہمارے عوامی راج، محنت کش طبقے کی راج کی لڑائی ہونی چاہیے. محنت کش طبقے کے سماج کے قیام کی لڑائی ہونی چاہیے. انشاءاللہ ایک دن آئے گا جب محنت کش طبقہ حکمرانی کرے گا، محنت کش طبقے کا راج بنے گا اس دنیا میں انشاءاللہ.